امریکی انتخابات میں پاکستانی نژاد امریکیوں کی کامیابیاں۔ ٹیکساس میں ریاستی اسمبلی کے ڈیموکریٹ امیدوار سلمان بھوجانی کامیاب۔ سلمان دوسری مرتبہ ریاستی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ ڈیموکریٹ ٹکٹ پر ٹیکساس کی ریاستی اسمبلی کے لیے سلیمان لالانی بھی مضبوط امیدوار ہے۔ مشیگن میں عائشہ فاروقی، نیو یارک میں ریپبلکن ٹکٹ پر عامر سلطان، پینسلوینیا میں ڈیموکریٹک ٹکٹ پر مریم صبی امیدوار ہیں۔ کانگریس کے لیے واحد امیدوار ایرن بشیر کا پینسلوینیا میں مقابلہ ہے۔ صدارتی الیکشن میں ٹرمپ کامیاب، ان کے قریبی دوستوں کے تہنیتی پیغامات آنے لگے۔ بھارتی وزیر اعظم نے تو پرانی میٹنگز کی تصاویر بھی شیئر کر دیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور برطانوی ہم منصب نے بھی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد۔ شہباز شریف نے ٹرمپ کو پیغام میں کہا، پاکستان اور امریکہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسیع کریں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا، امید ہے امریکہ کی نئی انتظامیہ امن کو ترجیح دے گی۔ ٹرمپ کی جیت ان کے جنگ روکنے کے دعوے کا امتحان۔ امریکی انتخابات کے بعد حماس رہنما سمیع ابو ظہری کا بیان، کہا ڈیموکریٹس کو غزہ میں جاری جنگ کے معاملے پر اپنے مجرمانہ بیانات کی وجہ سے شکست ہوئی۔ ٹرمپ کو بائیڈن کی غلطی سے سیکھنا چاہیے۔ امریکہ کو اسرائیل کی غزہ میں جاری جنگ میں حمایت کی پالیسی کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ٹرمپ کے صدر بننے پر ایران کا رد عمل۔ ایرانی حکومتی ترجمان فاطمہ مہاجرانی کا کہنا ہے کہ امریکہ میں کوئی بھی صدر بنے ہمیں فرق نہیں پڑتا، ایک کی جگہ دوسرے کے آنے سے کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی۔ ٹرمپ کی فتح پر کریملن کا بھی محتاط رد عمل، کہا امریکہ ابھی ایک دشمن ریاست ہے اور یہ وقت بتائے گا کہ کیا یوکرین جنگ کے خاتمے کے بارے میں ٹرمپ کے بیانات حقیقت میں بدلتے ہیں یا نہیں۔ کی جو ان کی وکٹری اسپیچ تھی وہ بہت اہمیت کا متحمل ہے، اور وہ تو ظاہر انہوں نے تو فوراً اس موقع کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور کہا کہ جی بہت اچھی بات ہے، اب آپ جنگ بندی کی طرف جائیں، ہم کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ پیپلز پارٹی کے نائب صدر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا ہدف بنا ہوا ہے۔ پروگرام جی فار خریدا میں گفتگو میں کہا کہ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وکٹری اسپیچ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ٹرمپ کے بیان کو موقع سمجھا جائے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ سعودی عرب۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سپہ سالار نے خطے میں امن و امان کے لیے ولی عہد کی کاوشوں کی تعریف کی۔ ملاقات میں عسکری اور دفاعی تعاون، علاقائی اور عالمی مسائل پر بھی بات چیت کی گئی۔ جنرل سید عاصم منیر کا پاکستان کی حمایت پر سعودی ولی عہد سے اظہار تشکر۔ آرمی چیف نے سعودی وزیر دفاع اور سعودی رائل آرم فورسز کے چیف آف جنرل اسٹاف سے بھی ملاقات کی۔ بارشیں اور سیلاب آیا، اس نے پورے گاؤں کو زمین بوجھ کر دیا تھا، مگر آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر آج ایک نئی بستی تعمیر کی جا چکی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان کا دورہ۔ قصر میں سیلاب متاثرین کے لیے بابر ماڈل ولیج کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے کہا، تباہ کن بارشوں اور سیلاب سے پورا گاؤں متاثر ہوا۔ وہ دن تاریخ کا افسوسناک دن تھا، سب غمگین تھے۔ آج نئی بستی کی تعمیر سے یہاں پر خوشی کا سماں ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے معیاری گھروں کی تعمیر قابل تحسین ہے۔ وزیر اعظم نے عتابات جھیل سے پن بجلی کے منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ ایک سال میں شمسی توانائی کا منصوبہ مکمل کرنے کا عزم۔ بانی پی ٹی آئی تاریخ کا اعلان کریں گے تو پورا ملک نکلے گا، یہ آخری کال ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے کہا، گورنر سے ملاقات کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا، 9 نومبر کو ثوابی جلسے میں قرارداد پیش کریں گے۔ 2.5 سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ فسطائیت جاری ہے، ہمیں پرامن تحریک چلانے نہیں دی جا رہی۔